آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ ہے شعبان کے 15 تاریخ کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کیا کیا کون کون سے جو ذکر ہوں گے وہ آپ نے کرنے ہیں، قرآن مجید کے کون کون سی سورہ ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ایک ہی جگہ سے سب کچھ مل سکے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے جو ذکر ہوتے ہیں نوافل پڑھنے کے بعد کون کون سے کرنے ہیں، تو آپ لازمی کریے گا انشاءاللہ۔ دیکھنا کہ اس کی برکت سے آپ کو پورا سال اپنے اوپر دیکھیں گے کہ کتنا ہمارے لاسٹ ایئر سے اس سال میں کتنا ہم میں ڈیفرنس آ گیا ہے، کتنا فرق پڑا ہے اس میں عبادت کرنے سے۔ تو یہ عبادت بالکل فرضی نہیں ہے، نفلی ہے، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی کوئی نہیں، لیکن ہم کو پڑھنی چاہیے، ہم ادھر ادھر کی باتوں سے بچ جاتے ہیں، تو ہمیں عبادت کر ہی لینی چاہیے، اس کے چلے پھر بھی ہمیں بینیفٹ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو چلیے جی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں، ایک اچھی صبح کے ساتھ، ایک اچھے نئے دن کے ساتھ آپ کے سامنے پھر میں آ گئی ہوں۔ چلیے جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شعبان کی جو 15 کو آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ اس میں ذکر کون سے کریں گے، وہ جو ورد آپ نے کرنے ہیں، ذکر کرنے ہیں، وہ اذکار کے بارے میں آپ کو بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب عشاء کی نماز 15 شعبان کو آپ نے عشاء کی نماز اور پھر نوافل وغیرہ جو بھی آپ نے پڑھنے ہیں وہ پڑھ لے، پڑھنے کے بعد پھر سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول سے لے کر کافرین تک ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ اس میں امن اور سلامتی، حفاظت جان مال کے لیے یہ مناسب ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ 15 شعبان کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے سے حسب ذائل فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ فوائد ہیں جو آپ کو اس سے پڑھنے سے ملیں گے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ رزق میں کشائش اور ترقی ہوتی ہے، پڑھنے والے کی عمر میں درازی ہوتی ہے، اور وہ بری بری آفتوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو ماہ شعبان کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ دخان کا پڑھنا افضل، بہت افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 حاجات دنیا کے 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائیں گے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں تو ہر مصیبت سے نجات ملے گی، اور پڑھنے والے کے لیے جنت کی دعا 1000 فرشتے کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ شب برات کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اور دعا تو یہ بہت ہی ایزی آپ کو بھی آتی ہوگی۔ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کے بعد ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کے دن عصر کی نماز کے بعد اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے باوضو ہو کر 40 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، تو اس دعا سے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ماہ شعبان میں روزانہ نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا گناہ کی بخشش کے لیے بہت افضل ہے۔ میں جتنی بھی دعائیں پڑھ رہی ہوں آپ کو یہ سکرین پہ شو ہو رہی ہیں، آپ نے پھر ادھر سے دیکھ لینی ہے، ویڈیو کو پورا واچ کرنا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں نے اس میں کیا کیا بولا ہے۔ یہ دعا کا پڑھنے کے بعد پھر وظیفہ اور درود شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ کر مجھ کو بخشے گا تو روز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ وظیفہ برائے روحانی فیوز، جو شخص راہ حق کا متلاشی ہو تو اسے اس رات تہجد کے وقت کثرت سے یہ وظیفہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے ان اسماء کی برکت سے ان کے لیے روحانی رہنمائی کے ذرائع جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ اگر کثرت سے نہ پڑھ سکے تو کم از کم 3000 ضرور پڑھے، اس کے لیے بے پناہ فوائد ہیں۔ وہ بھی یہ جو کلمات ہیں یہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے، آپ ادھر سے دیکھ کر ان کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو تھی یہ آج کی میری ویڈیو تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس میں یہ عشاء کی نماز کے بعد جو کلمات ہے، جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے، یہ اس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ آپ ان کلمات کو ضرور پڑھنا اور میرے لیے بھی ضرور دعا کرنا، سب دنیا کے لیے کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ہم لوگ کہ
یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کل دا پلاتے کل دی خیر، اکثر ہی کہی رہتے یہ تے دعا اللہ پاک میں بڑی پسند ہوندی ہے جدوں اسی اس طرح کسی نے پکارنے ہیں کہ کل دا پلاتے کل دی خیر، کیونکہ اسی ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہی تو دعا ہمیں ملتی ہے، اس کے بینیفٹ تو ہمیں ملتے ہیں جو ہم کسی کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایٹومیٹک ہی ہماری طرف جو ہوتی ہیں ہماری دلی خواہشات ہوتی ہیں، اور جتنی بھی ہماری دناوی ہوتی ہیں کوئی بھی ہوتی ہے تو ہمیں جو بینیفٹ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو انسان کی جو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ انسان کی ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے یا کیا نہیں ہونے والا، وہ کتنی مصیبتوں اور آفتوں سے اللہ پاک اس بندے کو بچا رہے ہیں۔ اب جو اگر میں اگزامپل دے دوں، ادھر اپنی ہی میں بات کرتی ہوں، میں کسی دوسرے کی کیوں کروں؟ جیسے کہ میں نے بھی اپنا ویزا لگوانا تھا، میرا نہیں لگا تھا، تو میں 10 سال ویزا لیٹ ہو گیا میرا بہت زیادہ، تو 10 سال تو ایسے ہو گئے تھے اپنے امی ابی کو کسی کو بھی میں نہیں ملی تھی۔ تو جب انہوں نے مجھے بولا کہ وہ تمہارا ویزا کیوں نہیں لگ رہا، تو کیوں نہیں، کیسے ہو گیا، آپ نہیں آ سکی ہے وہ ہے، میں پھر بھی آگے سے نہ بڑی اسٹرانگ سی ہو جاتی تھی، میں کہتی تھی کہ یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان کا دماغ، ہم سارا دن سوچتے بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ تو نہیں، ہمارا دماغ نہیں سوچتا کہ ہم نے کھانا کدھر سے کھانا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا کہ ہم کھانا کدھر سے کھائیں، ہم تو اتنا بھی نہیں سوچ سکتے۔ کبھی کبھی ہم نے گھر میں ہمارے کھانا بنا پڑا ہوتا ہے لیکن ہم کھا نہیں سکتے، ہمیں کہیں اور سے آ جاتا ہے، ہم وہ کھا لیتے ہیں، ہمیں کوئی انوائٹ کر دیتا ہے، ہم ادھر چلے جاتے ہیں، یا پھر ہمارے گھر میں ہو بھی تو ہم چینج کر کے کہتے چلے اس کو رہنے دیتے، آج یہ نہیں دل کر رہا ہم یہ بنا لیتے ہیں، تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے بولا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم تو پلاننگ کچھ اور کرتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا پلانر ہے وہ اوپر بیٹھا ہے، جو انسان کے لیے وہی سے عطا کرتا ہے جس سے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کے لیے اتنی اچھا اللہ پاک نے پلان کیا تھا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میں نے ان کو یہی بولا کہ پتہ نہیں مجھے اللہ پاک نے کتنی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچایا ہے، ہو سکتا ہے اگر میں زور زبردستی سے آتی تو میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا۔ تو پھر جب یہ بات انہوں نے سنی اور میں نے خود بھی اس کو اینالائز کیا، تو پھر مجھے اللہ پاک نے صبر دے دیا کہ کتنا بھی بندہ شور شرابہ، کتنا بھی بندہ کچھ کر لے، لیکن انسان جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میری لائف کی خود بھی بڑی اس طرح کی سٹوری ہے، اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کچھ بھی آپ نے کوئی ڈسکشن میں کرنی ہے، وہ آپ میرے سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ ضرور کروں گی۔ اور میں کسی دوسرے کو جب بھی دوسرے کے ساتھ میں میرے سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو بہت اچھا گائیڈ کرتی ہوں، تاکہ اس کی لائف جو ہے وہ بن سکے، اس کی لائف میں کوئی بھی جو مصیبتیں پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھا دیتی ہوں بندے کو، وہ تو آتی رہتی ہیں، لیکن خود اپنی محنت کو جاری رکھیں، محنت کا پھل جو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ میں باتیں تو کرنے بیٹھتی تو بہت زیادہ ہم کریں گے، نہیں ختم ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میری اتنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیں، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی سی ویڈیوز اور ولاگ اپنی لائف کے ریلیٹڈ اور لنڈن کے ریلیٹڈ اور وظائف کے ریلیٹڈ لے کے آتی رہوں۔ تو بہت کچھ لنڈن میں اچھا بھی ہے، ہر سب کچھ برا بھی نہیں ہوتا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو اچھا ہے وہ بھی شیئر کروں گی۔ تو چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھنا، میں پھر لوٹ کے بہت ہی پیارے ولاگ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔